الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا۔ معزز سامعین و ناظرین، بفضلہ تعالی مختصر القدری کا درس قسطوار جاری ہے، اور آج کا درس وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَمَسْحُ الرَّقْبَةِ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ وضو میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، بالتفصیل ہم نے پڑھا، اور اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور وہ کیا کیا ہیں اور ان میں اختلافات کیا ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ اسے پڑھا اور اسے سمجھا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ وضو میں کتنی چیزیں مستحب ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ، مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے۔ اولاً تو آپ یہ سمجھیں کہ مستحب کس فعل کو کہتے ہیں۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، اور اس کو علماء دین نے پسند فرمایا ہو، اس فعل کو مستحب کہتے ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت لغت میں دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں۔ نیت کا لغوی معنی دل کا پختہ ارادہ کرنا، اور شریعت میں نیت یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حد سے دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا قصد کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ نیت شریعت میں یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا ارادہ کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ شریعت میں اسے نیت کہتے ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور گھیرے اپنے سر کو مسح سے۔ اپنے پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ مسح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اولاً تو ترک کرے، الگ رکھے، جدا رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں سر کے اگلے حصہ پر رکھے، اور دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں اور ہتھیلی کو جدا رکھے، پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے آئے، اور پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے باطن کا مسح کرے۔ یہ ہے مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور ترتیب وار وضو کرے، وضو مرتب کرے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، بس وہ شروع کرے اس عزب سے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا مسنون ہے جس کی تصریح قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق اسی ترتیب سے وضو کرنا مسنون ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے، اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ یہ جو قرآن میں مذکور ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا مسنون ہے۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور وضو کو مرتب کرے، ترتیب وار وضو کرے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، بس شروع کرے اس عزب سے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اور دائیں عزب سے شروع کرے۔ دائیں عزب سے شروع کرے یعنی ہاتھوں اور پیروں کے دھونے میں دائیں سے شروع کرنا افضل ہے اور مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عمدہ کام میں داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، اور یہاں تک کہ طہارت میں اور جوتے پہننے میں اور کنگھا کرنے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داہنے جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ وہ مسح الرقبتی اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دیکھیں حنفیہ کی کتب میں گردن کے مسح کو مستحبات اور آداب وضو میں شمار کیا ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، اور علامہ نبی شافعی نے گردن کے مسح کو بدعت لکھا تھا، لیکن دیگر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے، اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گردن کے مسح میں قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، تو گردن کا مسح کرنا بھی لہٰذا مسنون ہے۔ اب آئیے کتاب کی طرف اور سلیس ترجمے کی طرف۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور وہ گھیرے اپنے سر کو مسح کے ساتھ، یعنی اپنے پورے سر کا مسح کرے۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور ترتیب وار وضو کرے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، بس شروع کرے اس عضو سے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اور دائیں عضو سے شروع کرے۔ وَمَسْحُ الرَّقْبَةِ، اور گردن کا مسح کرے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔